جو کمیٹی ہے جس میں اسپیکر صاحب بھی موجود ہیں اس کا حصہ ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب اس کا حصہ ہیں. اب آپ نے پہلی کمٹمنٹ کی پی ٹی آئی کے ساتھ کہ ملاقات کروائی جائے گی. جب کمیٹی نے اتفاق کر لیا جس میں وزراء بھی شامل ہیں، اسپیکر صاحب شامل ہیں، پھر اس کے باوجود ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں ملاقاتیں تو ماضی میں بہت ان کی ہوتی رہی ہیں، دوبارہ ہو جائے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ملاقات نہیں ہو رہی. ملاقاتیں تو آپ کو پتہ ہے اتنی کسی لیڈر کی نہیں ہوئی ملاقاتیں جتنی عمران خان صاحب کی ہوئی ہیں جیل میں. تو جو ہے وہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، آگے بھی ہو جائیں گی. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا وہ تو شبلی فراز صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شکوک و شبہات بڑھ گئے ہیں جب سے آپ نے وعدہ کیا تھا خان صاحب سے ملاقات کروانے کا اور وہ ملاقات نہیں ہو پا رہی تو ہمارے شکوک بڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کے شکوک سے بات بڑھے ہیں تو وہ انشاءاللہ ان کو ہم الائن کر دیں گے جب ان کی ملاقات ہو جائے گی آنے والے دنوں میں. اچھا، لیکن اب یہ جو پی ٹی آئی مذاکرات بھی کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ڈیڈ لائن بھی دے رکھی ہے 31 جنوری کی. اب شبلی صاحب تو کہتے ہیں کہ 2-4 دن آگے ہو سکتے ہیں، یہ ڈیڈ لائن کوئی حتمی نہیں ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ معاملہ آگے جائے گا، 31 جنوری تک یہ معاملات حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ جی ویسے میں بھی سمجھتا ہوں کہ معاملات جو ہے یہ اتنی جلدی تو نہیں حل ہوں گے. یہ تو ظاہر ہے اس کے اوپر کافی معاملات کو دیکھنا پڑے گا ڈیٹیل میں جا کے، ڈیپتھ میں جا کے. تو وہ کوئی سچ اس طرح تو حل نہیں ہوں گے کہ بالکل ایک دم سے حل ہو جائے، اس میں کچھ ٹائم تو لگے گا. ٹھیک ہے، لیکن اب جو رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان ہے آپ اگر اس کو دیکھ لیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو سیکیورٹی یا صحت کے مسائل کی وجہ سے کہیں منتقل کیا جا سکتا ہے. حکومت واقعی خان صاحب کو بنی گالہ یا کے پی منتقل کرنے پر غور کر رہی ہے؟ یہ تجویز زیر غور ہے؟ دیکھیں یہ تجویز تو بالکل رانا صاحب نے کہا تو زیر غور ہے کہ اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی ہے، ان کو کوئی پرابلم ہوئی تو پھر ظاہر ہے انسانی بنیادوں پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملات کیے جا سکتے ہیں. ایسا پرابلم نہیں ہے. ہم تو کوئی ایسے ظالم لوگ نہیں ہیں کہ ہم کوئی کسی کو اگر کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور مسائل ہے تو ہم ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ برا سلوک کریں. حالانکہ انہوں نے ہمارے لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ اتنے ساری ہماری لیڈرشپ جیل میں بھی تھی اور جھوٹے کیسز بنا کے ان کو اندر کر دیا تھا. لیکن ہم اس طرح کی ہماری کوئی نہیں ہے. اگر ہم ان کی ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ ہماری دعائیں ہم دعا کرتے ہیں اور اگر کوئی ایشو ہوا تو ہم اس کو بالکل اس کو جو ہے وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں اس معاملے کو اس طرح. نہیں، لیکن عفنان صاحب چلیں آپ اپنی ذاتی رائے آپ بتا دیں کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ کہاں پر اختتام پذیر ہوگا؟ خان صاحب باہر آئیں گے، ہاؤس اریسٹ ہوں گے، یا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ممکنات میں سے مطلب یہ ممکنات ہیں ان ایشوز پر گفتگو ہو سکتی ہے، خان صاحب بنی گالہ جا سکتے ہیں، یا کیا آپ کو پاسبلٹی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جو کامیاب مذاکرات ہوتے ہیں نارملی نیگوشیشنز کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بڑے مسئلے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ کا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے ان کو سائڈ پہ کر کے آپ جو چھوٹے معاملات ہوتے ہیں ان پہ آپ پہلے ایگری کر جاتے ہیں اور آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں. اور آہستہ آہستہ جب آپ کا کانفیڈنس ایک دوسرے پہ بلڈ ہوتا ہے تو پھر آپ جو بڑے مسائل ہیں ان کو بھی آپ چھیڑتے ہیں اور پھر ان کو بھی ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ ڈسٹرسٹ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ڈسٹرسٹ ہے اور ہمارے اینڈ میں بھی بہت زیادہ ڈسٹرسٹ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے ساتھ بار بار دھوکہ ہوا ہے. تو اگر تو عمران خان صاحب نے سنجیدگی سے معاملے کو آگے لے کے چلے تو پی ٹی آئی کے لیے یہ بڑا خوشائند بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر انہوں نے وہ چالیں چلی اور وہ چالوں میں اگر وہ چال چل کے وہ باہر آنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، وہ میرا نہیں خیال اتنا آسان ہوگا. مطلب یہ خدشہ آپ کو ضرور ہے کہ اگر خان صاحب باہر آئیں گے تو اس سسٹم کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ سسٹم کو چیلنج تو ضرور کر سکتے ہیں. وہ تو انہوں نے 2013 سے 18 بھی اس سسٹم کو چیلنج ہی کیا تھا مگر اس میں وقت ہی ضائع ہوگا قوم کا اور اس کے علاوہ تو کچھ ہوا نہیں تھا. تو ابھی بھی اگر وہ کچھ طرح کی حرکت کریں گے یا کر رہے ہیں تو اس کا وقت ہی ضائع ہو رہا ہے قوم کا اور کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن آپ عفنان صاحب آئی ٹی کمیٹی کے رکن بھی ہیں، اس میں مختلف ایشوز آتے بھی ہیں. یہ جو ٹویٹس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا اس کی ایک بڑی بحث پہلے بھی چلی ہے کہ یہ کہاں سے چل رہے ہیں، کون چلا رہا ہے، کس کے پاس موبائل ہیں، اکاؤنٹ کس کے پاس ہیں. سینیٹ کمیٹی کیا یہ ارادہ رکھتی ہے کہ پھر یہ ڈیٹیلز لی جائیں پی ٹی اے سے یا وزارت آئی ٹی سے کہ یہ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، کون آپریٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ ڈیٹیلز جو ہیں یہ ان اداروں کے پاس آلریڈی ہیں مگر ظاہر ہے کیونکہ ہم وہاں پہ جا کے امریکہ میں یا باقی ملکوں میں جا کے تو نہیں لوگوں کو مطلب کہ کر سکتے روک سکتے. تو اور یہ زیادہ افسوسناک بات اس کی یہ ہے کہ یہ جو بہت سارے لوگ ہیں وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلٹی ہو اور انارکی پھیلے اور کیوس ہو. اب مطلب مثال کے طور پہ آپ مجھے یہ بتا دیں
کہ وہ جو لاہور میں مسئلہ ہوا تھا کہ وہ ریپ والا، وہ جی لڑکی آج تک نہیں ملی، اور اس کے چکر میں جی انہوں نے کیمپین بنا بنا کے لوگ وہاں پہ قتل ہو گئے اس چکر میں. ہوں اور اتنے مسائل پورے ملک میں انہوں نے جو ہے وہ مسئلہ کھڑا کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا. ایسی صورتحال کو روکنا تو ہوگا نا. یہی میں کہہ رہا ہوں نا، پھر اسی لیے تو پھر ایسے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں جس کے تحت فیک نیوز کو، مس انفارمیشن کو، ڈس انفارمیشن کو روکا جائے. ٹھیک ہے، لیکن اب جو مولانا صاحب کا آپ بیان دیکھ لیں ذرا، مولانا صاحب بھی تو آپ کی حکومت سے خوش نظر نہیں آ رہے. وہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں سے شکایات ہیں کہ وہ آئین اور جمہوریت کے اصولوں پر وہ سمجھوتا کر لیتے ہیں صرف اپنے اقتدار کے لیے. دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور بڑے وہ ایک زبردست سیاستدان بھی ہے، اور یہ ان کا تجزیہ ہو سکتا ہے. اور میں اس پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اور ہماری قیادت، وہ کمیٹڈ ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے اور پاکستان کے مفادات میں فیصلے کرنے کے لیے. اور ماضی میں میاں نواز شریف صاحب نے اس ملک کی جمہوریت کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں، شاید ہی کوئی اور لیڈر اس وقت زندہ ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے میاں صاحب سے زیادہ دی ہو. کوئی بھی نہیں ہے بلکہ. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے پھر ٹھیک سب سے زیادہ قربانیاں تو میاں صاحب نے دی ہیں، تو پھر اب ہمیں اس طرح کی اگر کوئی بات کہے تو ہم آگے سے کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دو مختصر سوال ہوں گے عفنان صاحب کے. ایک تو سول سرونٹ سے متعلق جو آپ نے بل، ہم نے دیکھا کہ وہ سینٹ کی کمیٹی میں بھی زیر بحث آیا. آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے کہ ملک میں کتنے سول سرونٹس ہیں جن کے پاس دوہری شہریت ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہم بل لے کے آئے ہیں یہ صرف وفاقی حکومت کے اوپر اس کا عمل درآمد ہو سکتا ہے. اور جو ہمیں انفارمیشن دی گئی ہے اس کے مطابق تقریباً 2,48,000 سرکاری ملازمین ہیں، جن میں 2,336 ڈیول نیشنل ہیں، تو جو بنتے ہیں تقریباً اچھا 0.83%. مگر ہم نے ابھی انفارمیشن مزید مانگی ہے منسٹریز سے کہ وہ بتائیں کہ یہ جو امپورٹنٹ ہوتی ہے نا منسٹریز، اور یہ جو منسٹریز کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ زیادہ جی بڑے ڈیسیجن میکنگ تو انہوں نے کرنی ہوتی ہے. تو وہ انفارمیشن ابھی ہم نے مانگی ہے، اگلی میٹنگ میں ہمیں مل جائے گی کہ منسٹریز کے اندر کتنے ہیں، 2,336 میں سے ڈیول نیشنل ادھر کتنے ہیں. تو وہ آ جائے گی تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلنے. میں اس میں صرف یہ بتا دوں کہ ہم کسی کو، ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی کو ٹارگٹ کریں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ملک جو ہوتا ہے وہ 5 سال 10 سال کی نہیں ہوتا، وہ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو قیامت رکھے، وہ 50 سال 100 سال کی اس کی پلاننگ کرنی جی. ہوتی ہے. نہیں، لیکن عفنان صاحب اس میں ایک تجویز یہ بھی تو آئی ہے نا کہ یہ صرف سول سرونٹس کے اوپر نہیں، مطلب باقی جو ملازمین ہیں سول سرونٹ سے ہٹ کے، اگر جیسے کمیٹی کے اندر یہ بھی بات آئی تھی کہ پھر اس میں جوڈیشری بھی ہونی چاہیے، اس میں ملٹری بھی ہونی چاہیے، ان پر بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے. دیکھیں وہ ایک ایک کر کے ہوگا نا. پہلے سیاستدانوں پہ ہو گیا اس کا اطلاق، ٹھیک ہے. اطلاق سول بیوروکریسی پہ ہو جائے گا. اس کے بعد اگلا بل لے آئیں گے جوڈیشری کا، اور پھر اس کے بعد آرم فورسز کا لے آئیں گے. لیکن میں آپ کو یہ اچھا بات بتا دوں، جتنی میں نے اس میں ریسرچ کی ہے اس میں سب سے زیادہ جو میری ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ ڈیول نیشنل ہماری سول بیوروکریسی میں ہے.